شب معراج یہ ان مخصوص راتوں میں سے یہ ایک خاص رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا اور نمازوں کا کیا ہی خوب تحفہ عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اس مخصوص رات میں کیا نوافل ادا کرنے چاہیے؟ تو سب سے پہلے فرائض ادا کریں، اگر فرض آپ کے ذمے ہیں تو قضا نمازیں ادا کریں، اس کے بعد نوافل ادا کریں۔ تو سب سے پہلے 12 رکعت پڑھنا ہے، شب معراج کی 12 رکعت نفل نماز دو کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، دو کر کے۔ تو جیسے ہی آپ کی 12 رکعت ختم ہوگی تو 100 مرتبہ سبحان کلمہ اور 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں، جو بھی دعا آپ جائز کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہوگی۔ 6 رکعت دو کر کے پڑھیں، اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ جب 6 رکعت ختم ہو جائے تو 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام دینی و دنیاوی تمام حاجات آپ کے پورے ہوں گے اور 70,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 27 یعنی 27 ٹائمز قل هو اللہ احد پڑھیں، اور قاعدے میں یعنی التحیات کے بعد جب ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو وہ بھی 27 ٹائمز پڑھیں۔ حالانکہ ہر نماز میں 1 مرتبہ درود ابراہیم، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ کرنا ہے کہ التحیات کے بعد 27 ٹائمز درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد پھر 1 ہی مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اس کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، اس طریقے سے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرح کا سورہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ لیلاف پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ پھر 10 رکعت پڑھنا ہے، اس طریقے سے کہ دو کر کے ہر جتنے بھی نوافل ہیں سب دو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ کافرون پڑھیں، 2 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، اور 10 رکعت ختم ہونے کے بعد 1 مرتبہ چہارم کلمہ توحید پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے آپ کو 1000 رکعت کا ثواب عطا کرے گا۔ حدیث نبوی ہے کہ جو کوئی پہلی رجب، 15ویں اور 27 رجب کو غسل کرے گا تو اس کے گناہ ایسے ہی معاف کر دیے جائیں گے جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو گویا 27 رجب کو غسل کر لیں، اور روزہ رہنے کی بھی فضیلت زیادہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے تو اس کو جنت کی ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ سفید ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اپنی دعاؤں میں ضرور اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔